خانہ کعبہ کی تعمیر کا. خانہ کعبہ کی تعمیر اچھی بنیادوں پر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے. اور جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس صورت میں نہیں جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ صورت نہیں ہے جس صورت پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا, بنایا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. یہ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ نے سورہ البقرہ سے جو سب سے اہم سورتوں میں سے ایک ہے 3 آیات آیت نمبر 127 128 اور 129 پچھلی آیات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا, ان کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حق دیا کہ آپ خانہ کعبہ کو پاک و صاف کر دیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں طواف کے لیے, اعتکاف کے لیے, رکوع و سجدے کے لیے آنا جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل آپ اس گھر کو پاک و صاف رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے پختہ عہد لیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس گھر کو, اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اور جو لوگ اس شہر میں رہنے والے ہوں ان کو فلوں کی روزیاں عطا فرما. اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا اور اس کی بنیادوں کو اٹھانے کا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے, اٹھا رہے تھے. رفع یرفع کے معنی ہوتے ہیں اٹھانے کے, اور قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بنیاد, جس کے معنی ہوتے ہیں بنیاد. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. وہ اسماعیل, اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کام کو قبول فرما, یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ جو مسئلہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہو رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك, یعنی ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے جو بنیادیں آلریڈی اور پہلے سے موجود تھی. اور یہ تفسیر میں ذکر کیا ہے امام عبد الرزاق نے صحیح سند کے ساتھ. یہ جو جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے, یہ جگہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلائی اور بتلائی, جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ,
بوانا عینا لہو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے متعین کر دیا کہ اس جگہ گھر بنانا ہے، اس جگہ. اور اللہ کے نبی، جناب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے اور اپنے بیٹے ابراہیم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا، ان اللہ امرنی بامر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا فصنع ما امرک ربک، ابو جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے. قال وتعیننی، ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا میرے بچے کیا تم میری مدد کرو گے؟ قال اعینک، ابو جان میں آپ کی مدد کروں گا. قال فإن اللہ امرنی ان ابنی ہا ہنا بیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ گھر بنانے کا حکم دیا ہے. گھر سے مراد اللہ کا گھر، اور اشارہ کیا کہ یہ جگہ جو پہلے سے ایک طریقے سے نشان زد تھی. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں پر اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کرنے لگ گئے. اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو لا کر کے دیتے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے، اور ابراہیم علیہ السلام بنیادوں پر پتھر رکھتے جاتے تھے. اور جب وہ بلند ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے اس کا سہارا لیا جس کو مقام ابراہیم کہتے، اس پتھر پہ جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم رکھا تھا. اور اس طریقے سے یہ دونوں گھوم گھوم کر کے کیا ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت اہم آیت ہے. اب غور کریں کہ اللہ کا گھر اللہ کے حکم پر تعمیر کر رہے ہیں، اور ڈر و خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. اسی لیے اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں. آپ نے اور ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. جو لوگ اپنی عبادت کو انجام دینے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق یہ ڈر اور خوف ہے کہ عبادات قبول نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. صوبان الہاشمی کی روایت صحیح مسلم میں آپ نے نماز ادا کی ہے، اور نماز ادا کرنا ایک بہترین عمل ہے. پھر ایسے مواقع پر استغفر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ تو گناہ کے ارتکاب کے بعد عام طور سے کرتا ہے، اتنی عظیم عبادت کے بعد استغفر اللہ آدمی کیوں کہتا ہے؟ آپ کبھی غور کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اے اللہ، میں کبھی بھی تیری شان کے اعتبار سے، تیرے مقام کے اعتبار سے تیری عبادت نہیں کر سکتا ہوں. مجھ سے جو کچھ بن پڑا ہے میں نے کیا، اگر اس میں کوتاہی اور کمی رہ گئی ہے تو اللہ میں تجھ سے اس کی معافی چاہتا ہوں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا دل ڈرا ہوا ہوتا ہے. کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آیت مشکل ہو گئی، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت. اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو لوگ ڈرتے ہیں، اہم یسرقون، کیا وہ چوری کرنے والے ہیں؟ ویزنون، زنا کرنے والے ہیں؟ یہ جو لوگ ڈرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ چوری کرنے والے، زنا کرنے والے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، ہم یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ویخافون الا یقبل منہم، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ ہو سکے. اسی لیے یہاں سبق دیا گیا کہ آدمی کوئی بھی عبادت کرے تو اس عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی یہ عبادت کیا ہے قبول فرما لے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں یہ دعا کر رہے، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد
کہ اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری یہ کوششوں کو تو قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر کئی اہم چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی چیزیں یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ جو تعمیر کیا گیا، کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے مؤسسے اول ہے؟ کیا سب سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، یا اس سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا؟ اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرانے والے یہ فرشتے اور ملائکہ ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کو بنانے والے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں۔ جو پہلا قول ہے کہ اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں، یہی قول تمام اقوال میں سب سے زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایو مسجد اضع فی الارض اول، اے اللہ کے پیغمبر، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی اور تعمیر کی گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا المسجد الحرام، سب سے پہلی جو مسجد اللہ کی بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، مسجد حرام کے بعد سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، المسجد الاقصی۔ پھر میں نے پوچھا کم بینہما، دونوں کی تعمیر میں، بنانے میں کتنے سال کا ڈیفرنس ہے، کتنے سال کا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی 40 سال کے بعد بنائی گئی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے، جو مشہور قول ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے، یہ قول کافی مشہور ہے اور اکثر لوگوں کے علم میں بھی یہی ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ قول مضبوط معلوم ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، بنایا۔ البتہ اس سلسلے میں جو روایت مروی ہے، اور وہ روایت امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو آدم و حوا کے پاس بھیجا اور ان دونوں سے کہا کہ ابنی علی بیتن، تم لوگ میرے لیے کیا ہے، گھر بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا آدم و حوا سے کہ تم لوگ میرے لیے گھر بناؤ۔ فخط لہما جبریل، جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کر دی، لکیر کھینچ دی کہ کہاں گھر بنانا ہے، اور آدم و حوا نے مل کر کے اسے بنایا۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ قول جس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اسے بنایا، یہ قول زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بنیادوں کو اونچی کر رہے تھے، گویا کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ ابراہیم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر کو اور بیٹے اسماعیل کو وہاں سے چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میں نے اپنے ذریت کو بے آب و گیا سرزمین پر جہاں کچھ بھی نہیں ہے چھوڑے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، تیرے گھر کے پاس۔ یہ واضح طور پر سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث بخاری اور مسلم میں تفصیل سے مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی ابراہیم ہاجر کو اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے
تو حاجر نے کہا یا ابراہیم اینا تذهب وتتركنا بهذا الوادی، اے ابراہیم معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی یہ عیب ہے، نہ یہ عیب ہے۔ ادھر ادھر کے ناموں سے بہتر یہ ہے کہ یا تو شوہر کو نام سے یا کنیہ سے پکارا جائے۔ بہت ساری جگہوں پر اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں کہ شوہر کو اس کے نام سے نہیں پکارا جا سکتا۔ یہ دیکھیے واضح روایت ہے، یا ابراہیم این تذهب، اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں، وتترکنا بهذا الوادی، اور اس بے آب و گیا سرزمین میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں، الذی لیس فیہ انس ولا شیء، جہاں انسان نام کا کچھ بھی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ فقالت له ذلك مرارا، حاجر نے یہ بات ان سے کئی مرتبہ کہی لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، لا یلتفت الیہا، ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ سمجھدار خاتون تھی، فوراً سمجھ گئی، کہنے لگی اللہ الذی امرک بہذا، کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ قال نعم، تو ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جانتے کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اکبر، ایسے خواتین کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر۔ کہا اذن لا یضیع، جائیے پھر، اللہ نے ہمیں جب چھوڑا ہے تو ہمیں ضائع اور برباد نہیں ہونے، جب اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ثم رجع فانطلق ابراہیم، واپس آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ لیکن بہرحال کسی بھی باپ کے لیے، کسی بھی شوہر کے لیے بیوی کو اس طریقے سے چھوڑ کر جانا یہ ایزی اور آسان تو نہیں۔ ذرا تصور تو کریں، گھر میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو بیویاں طوفان مچانا شروع کر دیتی ہیں، 2-4 دنوں کے لیے اگر نہ رہے آپ، تو یہ طبیعی اور فطری چیز ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، اصل جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے چھپ گئے، یعنی بیوی بچے نظر نہیں آ رہے تھے، استقبل بوجہہ البیت، یہ دلیل ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کیا، استقبل بوجہہ البیت، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کیا، ثم دعا بہؤلاء الکلمات، اور پھر ان کلمات کے ذریعے سے دعا کی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ پہلے سے ہی خانہ کعبہ وہاں موجود تھا۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ تمام انبیاء کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا مگر اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی قبلہ ان کے لیے ہر حال میں کیا ہے؟ موجود رہا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک جو ایک لمبا ڈسٹینس ہے، ایک لمبی دوری ہے، اس دوران انبیاء نماز پڑھتے رہے ہوں اور ان کے لیے کوئی مسجد وغیرہ نہ رہی ہو، یا اسی طریقے سے کوئی جہہ اور استقبال قبلہ کا معاملہ نہ رہا۔ ان تمام بنیادوں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ بنیادیں آ گئی، ختم ہو گئی، اور اسی کو دوبارہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا گیا، اور یہی بات اللہ عالم زیادہ قریب معلوم ہو رہی۔ اب ایک اہم معاملہ یہ آتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اچھی بنیادوں پر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس صورت میں نہیں جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ صورت نہیں ہے جس صورت پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، بنایا۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کافی سالوں کا فرق ہے اس میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جب 35 سال کے ہوئے، آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر قریش کے لوگوں نے کی، لیکن قریش کے لوگوں نے بھی خانہ کعبہ کو ویسے نہیں بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، بلکہ انہوں نے اس سے بھی گھٹا دیا، تو جو حتیم کا علاقہ تھا اس کو خانہ کعبہ میں شامل نہ کر سکے،
پیسوں کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم صرف جو ہے کون سا مال؟ پاک اور حلال مال استعمال کریں گے۔ مزید انہوں نے یہ کیا کہ جو ڈور اور دروازہ تھا اس کو بلند اور اونچا کر دیا تاکہ ہر کسی کو خانہ کعبہ کے اندر انٹری نہ مل سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی، جیسا کہ آپ نے اس کا اظہار بھی اپنی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور میرے پاس مال موجود ہوتا، لہدمت الکعبہ وبنیت علی قواعد ابراہیم، تو میں کعبہ کو ڈھا دیتا، برابر کر دیتا، اور جیسے جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے میں ویسے ہی بناتا۔ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، ایک ڈور اور دروازہ بناتا جس سے لوگ داخل ہوتے، اور وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ، اور دوسرا ڈور اور دروازہ بناتا جس سے لوگ نکلتے، یعنی ایک دروازہ بناتا جو مشرق کی طرف ہوتا جس سے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے، اور دوسرا ڈور جس سے لوگ کیا ہے نکلتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو وجہ بیان کی، ایک وجہ یہ کہ میرے پاس مال نہیں ہے اس وقت، دوسری بڑی وجہ یہ کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی عظمت کو لے کر کے جو ان کے دل و دماغ میں باتیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ہوا کیا کہ یزید ابن معاویہ کا جب زمانہ آیا، یزید ابن معاویہ کا جب زمانہ آیا تو خانہ یزید ابن معاویہ کے زمانے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا محاصرہ کیا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، بڑی عالمہ فاضلہ اور ایمان والی خاتون، اور حواری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ، اور آپ کے کزن زبیر ابن العوام کے بیٹے، اور مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جس صحابی کی پیدائش ہوئی ہے وہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما ہے، اور یہودیوں نے کہہ رکھا تھا کہ ان لوگوں کے ہاں اولاد اور بچے نہیں پیدا ہوں گے، تو ان کی پیدائش پر بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر ہے۔ تو یزید ابن معاویہ ایک طرف خلیفہ بن گئے، دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ ان کی فوج والوں نے عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کیا، ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن خانہ کعبہ زد میں آ گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ یہ بات یاد رہے کہ کسی نے بھی خانہ کعبہ کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، ٹارگٹ عبداللہ ابن زبیر تھے، لیکن وہ آگ خانہ کعبہ کو لگ گئی جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بہت ساری عمارتوں پر کیا ہے بڑا اثر پڑا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ابن معاویہ کی وفات ہو گئی سن 64 ہجری کے اندر، 64 ہجری کے اندر۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے لوگوں سے اپنی بیعت لے لی، اور حجاز میں مصر میں عراق میں ان جگہوں پر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت رہی، اور جو شام کا علاقہ تھا وہاں پر عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی۔ اور اسی زمانے میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو خانہ کعبہ انتہائی خراب حالت میں موجود تھا۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں سے خانہ کعبہ کے متعلق مشورہ کیا کہ کیا جائے، کیا اسے مکمل ڈھا کر کے دوبارہ بنوایا جائے، یا جو چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں صرف انہی کو چینج کر دیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، جو حصہ ڈیمیج ہوا ہے صرف اسی کو صحیح کر دیا جائے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے کیا ایسے ہی کرو گے؟ ظاہر ہے تم اپنے گھروں کو اثر نو تعمیر کرو گے، تو کیا اللہ کا گھر اس لائق نہیں ہے کہ اسے ڈھا کر کے دوبارہ بنایا جائے؟ لیکن اس طرف مشورہ دینے والے لوگ کم ہی تھے،
عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے میں اپنے رب سے 3 دنوں تک استخارہ کرتا رہوں گا، پھر اپنے ارادے پر پختہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ 3 راتوں تک انہوں نے استخارہ کیا اور پھر اپنے ارادے پر پختہ ہو گئے اور خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے دوبارہ ویسے ہی بنانے کی کوشش کرنے لگ گئے جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن رکھی تھی۔ تو وہ کہنے لگے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی جب بات آئی تو لوگ ڈر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے ایک ڈر موجود رہے گا، تو کوئی ڈھانے کے لیے گرانے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک آدمی جب چڑھا اس نے ایک پتھر پھینکا، اس کو کچھ نہیں ہوا، کوئی عذاب اور کوئی آفت نہیں آئی، تو پھر لوگوں نے ایک ایک کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانا شروع کیا اور اس قدر نیچے لے گئے کہ یہاں تک کی جو بنیادیں ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ نظر آنے لگ گئی۔ اب اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ السلام کی جو خواہش تھی وہ سامنے موجود تھی۔ ان کے الفاظ یہ ہے کہ میری خالہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ خبر دی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسوں کی قلت تھی اور فتنے تھے۔ آج نہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے اور نہ ہی فتنے کا کوئی خوف اور ڈر ہے، کیونکہ ایمان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بالکل راسخ ہو چکا ہے، بیٹھ چکا ہے، تو میں اس کو ویسے ہی بناؤں گا جیسے اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بنانا شروع کیا اور جو حصہ حتیم کا آپ کو نظر آ رہا اس کو خانہ کعبہ میں شامل کیا اور اسے بلند کیا، 18 ہاتھ اونچا کیا، پھر اس کے بعد اور زیادہ 10 ہاتھ اونچا کیا، یعنی اس ایک ہاتھ جو ہوتا ہے ایک ذراع وہ 69 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، تو تقریباً 18 10 38 ہاتھ خانہ کعبہ بلند ہو گیا اور 2 گیٹ اس کے بنوائے، ایک ایسٹ پورب کی طرف جو داخل ہونے کے لیے تھا اور دوسرا ویسٹ کی طرف جو نکلنے کے لیے تھا، اور ڈور اور دروازے کو زمین سے بالکل ملا دیا تاکہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ داخل ہو جائے، اور بالکل ہو بہو وہی تصویر ہو گئی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ 73 ہجری کے اندر 8 سال تقریباً حکومت رہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں 2 حکومتیں ہوتی تھی، شام کی حکومت امویوں کے ہاتھ میں تھی، عبد الملک بن مروان وغیرہ کے، اور ادھر کی جو حکومت تھی مصر اور عراق وغیرہ اور حجاز وغیرہ کا جو علاقہ تھا، یہاں حکومت کر رہے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ 73 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا گیا حجاج بن یوسف کے ذریعے سے، یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے۔ ان کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ یہ عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اس کو بھیجا کہ یہ خانہ کعبہ جو تعمیر کیا گیا ہے یہ ویسے نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اس نے پوری بات نہیں بیان کی۔ عبد الملک بن مروان سے حجاج بن یوسف نے پوری بات نہیں بیان کی اور کہا کہ اس کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوایا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ ڈھا دیا جائے، ویسے کر دیا جائے جیسے قریش کے زمانے میں تھا، البتہ اس کی لمبائی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اس کی لمبائی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ پھر اب یہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا گیا اور پھر ویسے کر دیا گیا جیسا قریش نے بنوایا تھا، سوائے اس کی لمبائی کو چھوڑ کر کے، یعنی 2 گیٹ کی جگہ پہ 1 گیٹ کر دیے گئے، گیٹ کو اونچا کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور جو حتیم کا علاقہ ملا دیا گیا تھا وہ سب توڑ پھوڑ کر کے کیا ہے وہ کر دیا گیا۔ اب یہ صورتحال ایسی چلتی رہی یہاں تک کہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا اور عباسیوں کی جو حکومت ہے اس میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہوں نے پھر اس کو ویسے ہی بنانا چاہا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تو امام مالک نے کہا کہ دیکھیے، امام ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ اس طریقے سے ہمیشہ حکومتیں آتی رہیں گی اور ہر حکومت کا سربراہ اور خلیفہ اور بادشاہ کیا کرے گا، ایک بادشاہ نے بنوایا ہے دوسرا توڑے گا، پھر وہ آئے گا بنوائے گا تیسرا توڑے گا، اس طریقے سے کیا ہے
چلتا رہے گا. اس لیے اس طریقے سے خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کے لیے کھیل اور تماشا بن جائے گا. جیسا ہے اس کو ویسے رہنے دیا جائے. اب اس کے بعد سے لے کر کے خانہ کعبہ کی مرمت خوب ہوئی ہے، لیکن اس حصے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا. تو آج جو خانہ کعبہ موجود ہے یہ اس صورت پہ نہیں ہے جس صورت پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور نہ یہ خانہ کعبہ اس صورت پر ہے جس صورت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتے تھے. ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو ویسے ہی تعمیر کر دیا تھا جیسا اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے، اور چند سالوں تک خانہ کعبہ اسی صورتحال میں موجود رہا. یہ تفصیلات ذکر کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کا گھر سب سے عظیم اور مبارک اور سب سے محبوب جگہ ہے. ہم اس کے بارے میں تاریخی طور پر اس طرح کی معلومات کا علم رکھیں تاکہ ہمیں لوگوں کو بتانے میں یا سکھانے میں آسانی ہو سکے. تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہمارے اور آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کا یہ گھر صحیح قول کے مطابق آدم علیہ السلام نے تعمیر کرایا، اور یہ کہ پھر اس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر بلند کیا جیسا پہلے بنایا جا چکا تھا، اور پھر ویسے ہی رہا. بعد میں جب اس کے اندر رد و بدل ہوا، یعنی وہ موجود تھا ویسے ہی. حتیم کا جو علاقہ تھا وہ پورا شامل تھا خانہ کعبہ میں. پریشانی کیا ہوئی کہ قریش نے جو چینجنگ کی تھی، انہوں نے دروازے وغیرہ بلند کر دیے تھے، دروازہ ایک کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے حتیم کا علاقہ شامل نہیں کر سکے تھے کیونکہ مال ختم ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو ویسے بنا دیا جیسے اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے. پھر حجاج بن یوسف کے ذریعے سے اسے توڑا گیا عبد الملک بن مروان کی حکومت میں، اور جب سے توڑا گیا تب سے اسی شکل و صورت میں آج موجود ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب آدمی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھے گا تو اس کے اندر اس قدر عاجزی اور بے بسی معلوم ہوگی. جتنے لوگ بھی تکبر وغیرہ کی بیماری میں یا کثرت عبادت کی بیماری میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے بہت عبادت کر لی، بڑے حج کر لیے، بڑے یہ کر لیا، وہ ساری زام ختم ہو جائے گا. اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر، اتنا بڑا کام اللہ نے ان کے ذریعے سے کرایا، اور ان کے الفاظ پر آپ غور کریں گے، ان کی دعاؤں پر آپ غور کریں گے تو ایسی دعا ہے کہ ہم میں سے ہم لوگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم یہ دعا کریں. آدمی مطلب اس قدر اپنے آپ کو ایمان پر ثابت سمجھتا ہے، اتنا دیندار سمجھتا ہے کہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے وہ دعا اپنے لیے کرتے ہوئے کیا ہے تھوڑا سا کمزوری محسوس کرتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں. دیکھیے کیا دعا کر ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو بنا دے ہم لوگوں کو، یعنی ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار فرما بردار. مسلمین لک، اے اللہ، اے ہمارے رب تو ہمیں، ہم باپ بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. اطاعت و فرما برداری کے جس مقام پر فائز تھے ابراہیم علیہ السلام وہ بتانے کی ضرورت نہیں. خواب میں اللہ نے دکھلایا بیٹے کو ذبح کر دو تو عراق سے مکہ آ گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اللہ نے کہا گھر بناؤ تو تیار ہو گئے، اللہ نے کہا کود جاؤ آگ میں تو کود گئے. کس طرح کی آزمائش ہوئی. اللہ نے حکم دیا 80 سال کی عمر میں ختنہ کرو تو ختنہ کرنے خود سے کلاڑی لیا اور ختنہ کر لیا جو بھی آلہ تھا اس طریقے سے. لیکن اس کے باوجود کیا دعا کر ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں بھی ایک امت کو اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے. سب کو نہیں، کیونکہ سب نہیں ہو سکتے. ہم سب ابراہیم کی اولاد ہیں. سارے لوگ اگر اطاعت گزار فرما بردار ہو جائیں گے تو پھر جنت و جہنم کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن کیا کہا کہ اللہ ہماری ذریت میں ایک امت کو، ایک طبقہ اور جماعت کو اپنا اطاعت
گزار فرما بردار بن گئے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، منسک کہتے ہیں اصل میں عبادت کو، نسک، لیکن عام طور سے نسک کا جو الفاظ ہے وہ قربانی اور حج کے امور پر استعمال کیا جاتا ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تو ہمیں دکھلا دے مناسکنا ہماری عبادت، اور اس میں حج وغیرہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں. اور ارینا دکھا دے یعنی علمنا، اے اللہ تو ہمیں سکھلا دے، ہمیں کیا ہے سکھلا دے ہماری عبادت کا طریقہ، کیسے ہم عبادت انجام دیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سکھلا دے اور بتلا دے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا کر کے فارغ ہو گئے تو ابراہیم نے کہا میرے رب میں نے یہ گھر تعمیر کر لیا، بنا دیا ہے، اب مجھے عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیے. گھر بنائے گا عبادت کے لیے، اس گھر کا پورا تعلق عبادت سے ہے، کیسے عبادت یہاں انجام دی جائے گی، کیسے عبادت کی جائے گی، ساری عبادت کے طریقے تو بتلا دے. فبعث اللہ جبریل، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فحج به، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے ساتھ حج کیا. کن کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ روایت کیا ہے درست اور صحیح ہے، امام عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں سے ذکر کیا ہے. تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو تب علینا، ہماری طرف سے قبول فرما لے، ہماری توبہ کو، ہمارے استغفار کو تو قبول فرما لے. انک انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اب یہاں سے ایک عظیم دعا کی، کیونکہ یہ گھر جو بنایا گیا سب سے اہم گھر ہے، یہاں جو لوگ آباد ہوں گے وہ بڑے اہم ہوں گے، اور یہاں سے پوری دنیا کے اندر ایک میسج اور پیغام جائے گا. پہلے ہی دعا کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ اس گھر کی محبت لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. جب گھر بنا رہے تھے تو وہاں آبادی تھی نہیں، بہت مختصر، کچھ بھی کوئی بھی نہیں تھا، چند لوگ آباد تھے. تو کون آئے گا عبادت کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اعلان کر، پوری دنیا سے لوگ پیدل چلتے ہوئے، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے پوری دنیا سے آئیں گے. یہ دعا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اللہ نے کہا کہ سارے لوگ آئیں گے. یہاں پر اب کہا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم دعا فرمائی، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان مکہ کے لوگوں میں تو بھیج رسولا، ایک رسول، انہی میں سے تو نے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کو ان کے اوپر کیا ہے تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سے مراد سنت ہے، جیسا کہ قتادہ نے بھی اکثر جگہوں پر قرآن میں جو حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد کیا ہے سنت ہے. اکثر مفسرین کی یہی رائے، یہاں بھی امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے سنت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن بھی سکھلاتے تھے اور سنت بھی سکھلاتے تھے. تو اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو ان میں بھیج، انہی میں سے ایک رسول، یعنی اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، اور انہیں کیا ہے پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ یہ امت کون ہے اور یہ رسول کون ہے، لیکن آپ سورہ جمعہ پڑھیں گے تو صاف طریقے سے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے
ان پڑھ پوری دنیا میں صرف مکہ اہل مکہ تھے بس. ان پڑھ قوم جو تھی, امی جو قوم تھی وہ کون سی تھی؟ صرف اہل مکہ تھے, باقی ساری دنیا میں پڑھائی لکھائی کا زور تھا. تو ان پڑھ جو قوم تھی, امی جو قوم تھی وہ اہل مکہ تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کیا ہے؟ رسول الامی, ایسا رسول جسے لکھنا پڑھنا نہ. اور یہی بڑی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو, اس نے پوری دنیا کو پڑھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور کہتے نہیں اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا جانتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس نے ساری دنیا کو پڑھایا ہو وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو؟ لیکن جب احادیث اور قرآن کو آپ پڑھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. صلح حدیبیہ میں جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا وہ آپ نہیں لکھے, آپ نے کہا یہ لکھو. پھر اس کے بعد جب ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوا کہ نہیں محمد رسول اللہ ختم کر دیا جائے اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے, تو صحابہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو آپ نے کہا اللہ تو دیکھو, دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کو مٹا دوں. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. بہرحال صحیح بات یہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بطور معجزہ اگر کہیں ہو گیا تو ایک الگ بات. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اہم صفت ہے کہ آپ رسول الامی ہیں, اور قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے؟ موجود بھی ہے. تو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو جو رسول جو امت مراد ہے امت عرب ہے, اور رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس بات پر اجماع ہے, اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ جس رسول کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے وہ رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مسند احمد کے اندر روایت بھی موجود ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ما کان اول بدء امرک, یا نبی اللہ ما کان اول امر ما کان اول بدء امرک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت کی شروعات ہوئی کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے والد اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. ایک دم واضح, اس آیت کو اس سے ملا دیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور یہاں یہ دعا پوری ہوئی کہ انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. وبشرا عیسیٰ, اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور خوشخبری ہوں جس کا ذکر سورہ صف میں ہے. ورسولا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں ایک ایسے رسول کی بشارت اور خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, نام کے ساتھ. اور کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ, اور میری ماں نے دیکھا جب میں ان کے پیٹ میں تھا کہ ان سے ایک نور اور روشنی نکلی جس سے شام کے محل روشن اور تابناک ہو گئے. اس روایت کو شیخ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ اتنی باتیں واضح. ویزکیہم, تزکیہ کہتے ہیں انسان کو برے اخلاق و کردار سے ہٹا کر کے اس کے ذہن و دماغ کو بہترین اخلاق و کردار سے منور کرنا. تزکیہ صرف نبی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, دوسرے کسی کے ذریعے سے نہیں. یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں. امام ابن قیم نے غالباً ذکر بھی کیا ہے کہ تزکیہ نفوس جو ہوتا ہے نا, جو دوسرے لوگوں کے سبحان اللہ الحمدللہ ہو ہا وغیرہ وغیرہ, یہ سب فضول چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ دوسری طرح کی ایکسرسائز بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں وہ بتاتے. تزکیہ نفس جو ہوگا, تزکیہ نفس, آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں اور صحیح انسان بننا چاہتے ہیں, تو یہ صرف انبیاء کی بتائی ہوئی ہدایات اور گائیڈنس کے مطابق ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف انبیاء ہی کو دی گئی تھی کہ وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے, ان کو پاک و صاف کرتے تھے. ایک آدمی اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اسے پاک کریں,
یہ دنیا میں کسی انسان کے پاس یہ صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس قدر اللہ رب العالمین کی ہدایات موجود ہو، طریقے موجود ہو۔ ہم اور آپ اگر اس مسجد میں کوئی آ کر پوچھے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں تو میرے بھائیو آپ کا کیا رد عمل ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بچہ اگر نماز میں شور کر دیتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے لوگ دعا کم اور تھپڑ اور ڈانٹ زیادہ پڑتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو قلت صبر اس قدر، اللہ کے پیغمبر سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، تو پیارے رسول نے کس طریقے سے ان کا تزکیہ فرمایا بتانے کی ضرورت نہیں، اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے۔ تزکیہ نفس کیسے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے؟ ایک آدمی آتا ہے اور عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، بخاری کی روایت ہے، صحابہ روکنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ٹھہر جاؤ۔ اس کے پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے پیشاب کو صاف کر دو، اور اس کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ نماز کے لیے تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ وہ پیارا انداز اللہ کے پیغمبر کا جو تزکیہ آپ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ جس کو بتا دیتے تھے اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی، اور وہ آپ کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ کر، کہ دوسرے صحابہ ایک دم بالکل پل پڑے تھے۔ تو یہ تزکیہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن سلمہ ہے جو آپ کی بیوی ام سلمہ کے بیٹے ہیں، کھانا حاضر کیا گیا، کشت حاضر ہے، ادھر ادھر ہاتھ جا رہے جیسے بچوں کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ ایسے موقع پہ بھی صبر نہیں کر پاتے، اپنی ہی اولاد اگر کھانے میں ادھر ادھر کرے تو ہم تزکیہ نہیں کر پاتے اور بھیڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ یا غلام سم اللہ وقل بیمینی کو قل مما، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے کھانا بسم اللہ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے تزکیہ۔ تو تزکیہ نفس کہ جو مختلف طریقے لوگ بنا رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ کورس چلاتے ہیں، راتوں میں بیٹھ کر کے مراقبہ کرنا سکھاتے ہیں، ہاں کی رٹ لگانا سکھاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے نفس پاک ہوگا۔ یہ سب فضول چیزیں۔ تزکیہ نفس صرف اور صرف انبیاء کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں، اور وہی طریقے پہ تزکیہ نفس کیا جا سکتا۔ آپ کتنا بھی کریں گے آپ کے نفس کی صفائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء کا مشن تھا، انبیاء ہی کے طریقے پر اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ نہیں ہے تزکیہ نفس، اور جس میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے کیا کہا؟ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو تمام چیزوں پر غالب اور حکمت والا ہے، یعنی تیرے لیے کام بالکل ایزی اور آسان ہے۔ اس طریقے سے یہ 3 آیات اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی۔